بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں ہوں سر واجد اور میں ہوں معلم اردو۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم نے 3 اسباق جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے، پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھا بھی ہوگا۔ ہجرت نبوی، مرزا غالب کے ذات و خصائل اور کاہلی۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے جس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے۔ اس سے پہلے بھی میں نے پڑھاتے ہوئے مصنف کے حالات زندگی ان شارٹ آپ کو بتائے تھے کہ اس میں آپ نے اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کی جو پیدائش ہے وہ، اور اس کی وفات اور اس کی مصنف کی کتابوں کے نام۔ تو اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی، اور ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں آب حیات، دربار اکبری، نرنگ خیال، قصص ہند، سخندان فارس۔ اور ان کے جو مشہور استاد ہیں ان کے ابراہیم ذوق، ان کا دیوان بھی انہوں نے ہی مرتب کیا۔ تو یہ ہے مختصر سا تعارف، اور آگے چلتے ہیں کہانی سبق کی طرف، شاعروں کے لطیفے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں سبق شاعروں کے لطیفے۔ تو ہمارے شاعر جو ہیں، جس طرح عام لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کو منانے کے لیے اس کو مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انداز گفتگو، کہ میرا انداز کیسا ہے۔ اس طرح شاعر لوگ بھی اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو شعری جو روایات ہیں، شعر جو ہیں، اس میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کہ بات کا جواب بھی انہوں نے شاعری میں ہی دینا ہے۔ تو سیاست والے جو ہیں وہ سیاست میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہر جو کلرک ہیں تو اس نے جو اپنا کلیریکل جو اس کی اردو ہے اس میں اس کا جواب دینا ہے۔ تو شاعر جو ہیں وہ اپنا جواب شاعری میں ہی دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں بھی یہی چیز ہے۔ شروع میں ہے سبق کے شروع میں میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں، اور خواجہ باسط کے بارے میں، کہ انہوں نے کس طرح آپس میں گفتگو کی۔ اور دوسرے پیراگراف میں استاد جو سودا ہیں انہوں نے کیسے جو ہے نا اپنا مطلع اور مقطع پیش کیا۔ تیسرے سبق میں انشاءاللہ خان اور جرت کا ذکر ہے، اور اس طرح چوتھے میں شیخ امام بخش کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پانچویں میں خواجہ حیدر علی آتش اور دوسرے جو ہیں ان کا ذکر ہے، اور چھٹے میں ایک شعر ہے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ یہ مرزا غالب کی کاتب برہان کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ 5-6 جو پیراگراف کی شکل میں یہ کہانی جو ہے یہ چلتی ہے، اور شاعر جو ہیں مختلف قسم کہ وہ اپنی زبانوں میں اپنے انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے جو اصل ماخذ ہیں وہ ہے آب حیات، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مولانا محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے آب حیات، اس میں سے یہ لی گئی ہیں۔ آگے ان کے سوالات ہیں وہ آپ نے خود ہی تیار کرنے ہیں۔ اس میں سے جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو ان کے جواب جو ہیں وہ آتے جائیں گے کہ ان کے جواب کیا ہیں۔ پہلا سوال ہے، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا کہا؟ یہ پہلے پیراگراف میں ہی لکھا ہوا ہے۔ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا جواب دیا؟ یہ سیکنڈ والے جو پیراگراف ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ اور وہ مصرع کیا تھا کہ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، تو اس نے فوراً انشاءاللہ نے کیا جواب دیا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ تو تیسرا سوال کا یہ جواب ہے۔ چوتھے والے کا کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے اس شاگرد سے کیا کہا جو اکثر بے روزگاری کی شکایت کرتے تھے اور سفر کا ارادہ کرتے تھے، کہ اس کو کہا کہ بھئی ہمارے پاس بھی 2 دن بیٹھ جاؤ، جو خدا یہاں دیتا ہے وہ وہاں بھی دے گا۔ وہ پیراگراف آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کا جواب آ جائے گا۔ اور آخر میں صاحب عالم کی زبان اس وقت کیا مطلب نکلا کہ جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے کے بارے میں دریافت کیا۔ تو آخری جو چھٹا جو ہے اس میں یہ اس کا سارا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس کے MCQs ہیں۔ میر اور مرزا کے کلام کے تکرار کے بارے میں، تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ یعنی کہ سوال نمبر جو 3 ہے، 2 تو سوال نمبر ایسے ہی ہے ٹرو فالز والا، اس کو چھوڑ دیں۔ جو 3 والا ہے MCQs والا اس کی طرف آئیں۔ تو پہلے والے کا جو آنسر ہے اس کا 4 والا ہے، چوتھا خواجہ باسط۔ اور دوسرا ہے انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟
اس کا تیسرے والا جو آنسر ہے جرت کی ملاقات کو آئے، جرت اس کا آنسر ہے۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا مصرع ہے؟ تو یہ جرت کا مصرع ہے۔ اور اس کے بعد ہے کاتب برہان کے مصنف کون ہیں؟ مرزا غالب، تو غالب والا اس کا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے۔ آگے خالی جگہ پر کریں، یہ بھی آسان ہے، اس کے اندر سے ہی دیے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 خالی جگہ پر کریں، تو پہلا والا ہے ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دوسرا ہے میر صاحب کا کلام آ اور مرزا کا کلام وا، اور تیسرا ہے جیم والا گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، اور دال والا ہے جرت خالی جگہ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ آگے ہے 5واں ہے جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، اور آخری ہے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ تھرڈ لاسٹ ہے، اگر ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، بے روزگاری یہاں پہ آئے گا، اور اس سے اگلے والے میں آئے گا ابراہیم ذوق، اور لاسٹ میں آئے گا آہستہ آہستہ، انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ سوال نمبر 5 میں دیکھیں، الفاظ متضاد اپوزٹ یعنی کہ الٹ جس کو کہتے ہیں، کمال اس کا آئے گا زوال، طرفدار مخالف، گرمی کا آپ کو پتہ ہی ہے سردی، مطلع کا مقطع، خاص کا عام، بے روزگاری کا روزگار۔ اور آگے ہیں مذکر مونس علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں، ذرا اپنی عقل کو بھی دوڑائیں اور اس میں سے دیکھیں کہ مذکر کون ہے اور مونس کون ہے، سارا کام مجھ پہ نہ ڈالیں۔ اور یہ جو سوال ہے 8واں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے خلاصے کے بعد، کہ پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ پیٹرن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے اور کیسے کیسے آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، حوالہ متن کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے، اس میں آپ نے 2-3 چیزیں لکھنی ہیں، مصنف سبق کا عنوان، اور اس کے بعد مصنف کا نام، اور اس کے بعد اصل ماخذ، اور پھر حل لغت میں الفاظ میں نہیں لکھنے ہیں کہ اس پیراگراف میں کون کون سے مشکل الفاظ ہیں، وہ اس کے آپ نے وہ ڈائیگرام بنا کے الفاظ اور معنی اس طرح کر کے، اور پھر سیاق و سباق کہ اس پیراگراف سے پہلے کیا ہو رہا تھا اور بعد میں کیا ہے، اور پھر آیا اینڈ پہ تشریح۔ تو یہ پیٹرن میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے واحد جمع اور جمع کے واحد، کمال کمالات، شعر اشعار، مشاعرہ مشاعرے، بیگم بیگمات، شخص اشخاص، خادم خدام، اور آگے کالم میچ کرنے ہیں، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں ہے ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں کہ جن لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے آگے معنی جو ہیں اس کے وہ دو نکلتے ہیں۔ تو سبجیکٹ میں دیکھیں اس میں تو لکھا ہوا ہے جھگڑا، تو جھگڑا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکرار کے معنی جھگڑا اور بار بار، یہ اس کے مطلب 3 آئیں گے کہ تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے بحث کرنا، جھگڑا کرنا، اور اس دوسرے معنی بھی آئیں گے جھگڑا، اور تیسرا مطلب بار بار۔ دوسرا لفظ ہے عرض کا مطلب ہے گزارش، اور عرض کا مطلب ہے چوڑائی۔ آپ ایک کپڑا خریدتے ہیں تو اس میں بھی طول اور عرض ہوتا ہے کہ اس کپڑے کی لمبائی کتنی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کو ہم عرض کہتے ہیں۔ ایک کمرے کی لمبائی کتنی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کو بھی ہم عرض کہتے ہیں، اور گزارش کرنے کو بھی عرض کہتے ہیں۔ آگے ہے مطلع کے بھی 2 معنی ہیں، 2 لفظ لیے ہوئے ہیں۔ مطلع غزل اور قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، یہ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں کہ مطلع کی کیا ڈیفینیشن ہے تو غزل اور قصیدے کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اور ویسے مطلع کس کو کہتے ہیں؟ طلوع ہونے کی جگہ، کیا جیسے ہم کہیں کہ آج مطلع بڑا صاف ہے، کہ سورج کے نکلنے کی جگہ جو ہے وہ بڑی صاف ہے۔ تو یہ ہے ہمارا چوتھا سبق، شاعروں کے لطیفے۔ تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح مشکل الفاظ کے معنی جو اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں وہ لکھنے ہیں کاپی کے اوپر، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ کرنے ہیں، اور تیسرا کام خلاصہ اس کا لکھنا ہے۔